السلام علیکم دوستو، سلسلے انسان اور نفسیات میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس سلسلے میں آپ کے لیے نفسیاتی مسائل سے نمٹنے کے موضوع پر رپورٹ پیش کی جا رہی ہے۔ سامعین کرام، چین کے صوبے ہوبے کے شہر ووہان سے شروع ہونے والی بیماری کورونا، جسے شروع میں نمونیا کی ایک قسم سمجھا گیا، جو کہ بعد از تشخیص یہ پتہ چلا کہ کووڈ فیملی سے تعلق رکھنے والا ایک نیا وائرس ہے۔ بیماری ووہان سے شروع ہو کر عالمی سطح پر پھیلتی رہی اور آہستہ آہستہ دسمبر 2019 سے 2020 کے اوائل تک پوری دنیا میں اپنے پنجے گاڑ چکی تھی، اور 30 جنوری 2020 کو ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے نوویل کورونا کا نام دے کر ہیلتھ ایمرجنسی ڈکلیئر کر دی۔ 11 مارچ 2020 کو اس کو عالمی وبا قرار دیا گیا، اور اس وقت اس وبا سے تقریباً 169 ممالک متاثر ہو چکے تھے۔ ایک طرف کووڈ-19 جسمانی طور پر ایک خطرناک بیماری ہے، تو دوسری طرف اس نے ذہنی طور پر لوگوں کو اس سے کئی گنا زیادہ متاثر کیا۔ سماجی فاصلے، ماسک کا استعمال اور لاک ڈاؤن نے لوگوں کی زندگی کو یکسر بدل دیا۔ جہاں زندگی ہر طرف رواں دواں تھی، ایک دم سے ایک جمود طاری ہو گیا۔ دنیا اس قسم کے حالات کے لیے بالکل تیار نہ تھی، اور ہر شخص اپنے گھر میں مقید ہو کر رہ گیا۔ معزز سامعین، یقیناً ہم میں سے ہر شخص نے یہ حالات دیکھے بھی ہیں اور اس کا شکار بھی رہے ہیں۔ تمام تر حفاظتی اقدامات کے باوجود پھیلاؤ بڑھتا گیا اور ہسپتال مریضوں سے بھر گئے۔ اس غیر یقینی صورتحال میں زندگی اور موت کی لڑائی چلتی رہی۔ اس یکسر تبدیلی نے ہماری نفسیات پر گہرے نقوش چھوڑے، جو کہ خوف، بے یقینی اور عدم خود اعتمادی کے تھے۔ جس طرح آپ جانتے ہیں کہ کورونا وائرس کی شکل تبدیل ہوتی رہتی ہے، جس کو ہم پہلی، دوسری، تیسری، چوتھی لہر میں دیکھ چکے ہیں، اور اب یہ 5ویں لہر چل رہی ہے، جو کہ کورونا کا نیا ویریئنٹ اومیکرون ہے۔ اس حوالے سے جب ہم نے کلینیکل سائیکیٹرسٹ ڈاکٹر مملکت سے بات کی، تو انہوں نے کہا کہ اومیکرون بہت تیزی سے پھیلنے والا وائرس ہے۔ جو لوگ کورونا کے شکار ہوتے ہیں اور ان کو قرنطینہ میں رکھا جاتا ہے، تو ان کو کن مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اس حوالے سے انہوں نے کیا کہا، آئیے سنتے ہیں۔ آج کل لوگوں کے نفسیاتی مسائل بڑھ رہے ہیں، جس کی بڑی وجہ کووڈ کی ہے۔ آج کل جو کووڈ کی لہر آئی ہوئی ہے، کہا جا رہا ہے کہ یہ لہر پہلے لہروں سے زیادہ خطرناک ہے۔ اس کی وجہ سے لوگوں میں خوف اور پریشانی بڑھ گئی ہے۔ وہ لوگ جو پہلے سے انزائٹی اور ڈپریشن کے مریض تھی، ان کا انزائٹی اور ڈپریشن کا لیول بڑھ گیا ہے، اور وہ لوگ جن میں انزائٹی اور ڈپریشن کے سمٹمز نہیں تھے، ان میں انزائٹی اور ڈپریشن کے سمٹمز شروع ہو گئے ہیں، کیونکہ کووڈ کی وجہ سے بہت سارے مسائل شروع ہو جاتے ہیں۔ لاک ڈاؤن کا مسئلہ، جیسے لاک ڈاؤن میں لوگ گھروں میں بند رہتے ہیں، بچے اسکول نہیں جا سکتے، لوگوں کے کاروبار بند ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے لوگوں کو فائنینشیل پرابلم شروع ہو جاتی ہے، سوشل ڈسٹنس، لوگ ایک دوسرے سے مل نہیں سکتے، ہیلتھ ایشو شروع ہو جاتے ہیں۔ لوگوں کو اگر ہیلتھ ایشو ہے، لیکن وہ اس ڈر کی وجہ سے ہاسپٹل نہیں جاتے، کیونکہ وہ ڈر رہے ہوتے ہیں کہ کہیں مجھے کووڈ نہ ہو جائے۔ انسرٹینٹی، اگلے ہفتے، اگلے دنوں کا پتہ نہیں ہوتا کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ لوگوں کے پلانز ہوتے ہیں، کاروباری مسائل ہوتے ہیں، لیکن وہ مسلسل اس خوف میں رہتے ہیں کہ میرے ساتھ اگلے دنوں میں کیا ہونے والا ہے، جس کی وجہ سے میرے مسائل اور بڑھ جائیں گے۔ اور وہ لوگ جن کو کووڈ کے سمٹمز ہوتے ہیں، لیکن وہ ٹیسٹ نہیں کرتے، وہ ٹیسٹ کرانے سے گھبراتے ہیں کہ اگر میرا ٹیسٹ پازیٹیو آیا تو میں کیا کروں گا، کیونکہ ہر ایک کی اپنی اپنی رسپانسبلٹیز ہوتی ہیں۔ جیسے کہ عورتیں گھر میں اپنے بچوں کو سنبھالتی ہیں، گھر کے کاموں میں مدد کرتی ہیں، اور مرد کے اپنے کاروباری مسائل ہوتے ہیں، تو وہ اس وجہ سے ٹیسٹ گھبرانے سے ڈرتے ہیں۔ ان کو میں خوف طاری ہو جاتا ہے کہ اگر میرا ٹیسٹ پازیٹیو آیا تو میری جو رسپانسبلٹی ہے، اس کو کون سنبھالے گا۔ جن لوگوں کو کووڈ ہو چکا ہے، تو پوسٹ کووڈ کے مریضوں کو کن مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور ہم کتنے عرصے میں جسمانی اور ذہنی طور پر نارمل روٹین کی طرف لوٹ آتے ہیں، اس حوالے سے انہوں نے کیا کہا، یہ بھی سنیے۔
ریسرچ سے یہ ثابت ہوا ہے کہ جن لوگوں کو کووڈ ہو گیا ہے تو وہ کوارنٹائن میں ان کو انزائٹی، ڈپریشن، مسلسل اس ڈر میں رہتے ہیں کہ کہیں میری وجہ سے میرے گھر والوں کو یہ ٹرانسفر نہ ہو جائے، میرے فیملی ممبرز میرے ساتھ سفر نہ ہو جائے، اور اس مسلسل اس ڈپریشن اور انزائٹی سے ان کے یہ مسائل اور بھی بڑھ جاتے ہیں۔ کووڈ جن کو ہو گیا ہے، جیسے کہ پوسٹ کووڈ فٹیگ سنڈروم، ان کو کووڈ کے بعد کے جو مسائل ہوتے ہیں، سانس لینے میں دشواری ہو جاتی ہے، انزائٹی شروع ہو جاتی ہے، میموری پرابلم شروع ہو جاتی ہے، ایریٹیبلٹی شروع ہو جاتی ہے۔ لیکن ریسرچ سے یہ ظاہر ہوا ہے کہ یہ مسئلے پرماننٹ نہیں رہتے، یہ کچھ عرصے تک رہتے ہیں اور کچھ عرصے کے بعد یہ مسئلے ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ لیکن ہم نے اپنے ایکسپیکٹیشن کو سیٹ رکھنا ہے، اور یہ 3 سے 4 مہینے کے ٹائم میں ہم اپنے نارمل روٹین میں، اپنے نارمل ہیلتھ میں آ جاتے ہیں۔ آپ نے اور ہم سب نے اس چیز سے خوف زدہ نہیں ہونا، یہ مسائل آتے رہے ہیں اور آتے رہیں گے، لیکن ہم نے اس کے ساتھ ساتھ چلنا ہے، اور ہم نے اپنے ڈپریشن اور انزائٹی کے لیول کو کنٹرول رکھنا ہے، کیونکہ اگر ہم اس چیز کو، اس سے خوف زدہ ہوتے ہیں، اس کو کنٹرول نہیں رکھتے، تو یہ بیماریاں کہیں اور بیماریوں کو جنم دیتی ہیں۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں، SOPs کی پابندی کریں۔ سامعین کرام، ابھی آپ ریڈیو رپورٹ سن رہے تھے، موضوع تھا نفسیاتی مسائل سے نمٹنا۔ اس حوالے سے کورونا کی 5ویں لہر کے اثرات اور احتیاطی تدابیر پر آپ ڈاکٹر مملکت کی گفتگو سن رہے تھے۔ اس رپورٹ کے راوی تھے ضیاء الرحمان اور پروڈیوسر تھے جمیل بشر، اور یہ پیشکش تھی ریڈیو پاکستان پشاور کی۔